جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں صاحب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. بالکل. اور اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی جس کو پاپولزم کے نام پہ بولا جا رہا ہے، جس کے اندر نعرے بہت زیادہ ہیں لیکن حقیقت بہت کم ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جانیں کہ یہ پاپولسٹ نیریٹیوز کون سی فیکٹری میں تیار ہو رہے ہیں. جھوٹ دھڑا دھڑ بن رہا ہے، اس کے اوپر سچ کے ٹھپے لگا کے اس کو مارکیٹ کے اندر بیچا جا رہا ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور مخصوص ذہن سازی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور جمہوریت سے بیزاری والی ذہن سازی. بالکل. اور جتنا زیادہ دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو بیسک ڈیٹیل سے، جمہوریت کے فوائد سے، وہ کافی خطرناک ہے. اور عوامی نمائندوں سے متنفر کرنے کی جو ایک مہم ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے نمٹنا بہت ضروری ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم نشاندہی کریں گے، جی فلاں جگہ پر یہ غلط ٹویٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ، یہ جھوٹ بولا گیا، فیکٹ چیکنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. لیکن اس پوری فیکٹ چیکنگ کے پیچھے جو ایک بنیادی چیز کار فرما ہے، جو بڑے پیمانے والا کام ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے آج ہم اس نے. کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو چونکہ ابھی 10 اپریل گزرا ہے اور ہم نے آئین کی 50ویں سالگرہ منائی ہے، آج انہیں ڈسکس کر لئیے. بالکل. اور جو سب سے اہم کام ڈس انفارمیشن اور ایسے پولیٹیکل نیریٹو سے جو انسان دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے اس حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زبردست ہے. بالآخر جی بالآخر. اور وہ قدم یہ ہے کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ایک چیپٹر دستور کا شامل کیا جائے گا، جس میں بچوں کو شہری حقوق اور ان معاملات کی سمجھ بوجھ دینے کی کوشش کی جائے گی جو بہت پہلے شامل کیا جانا چاہیے تھا. چلیں کہیں سے آغاز ہو گیا، اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے، آپ کے حقوق کا کیسے تحفظ کرتا ہے، اور اپنے حقوق کس طرح سے آپ کلیم کرتے ہیں اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے سے، یہ سب پڑھایا جانا چاہیے. اور اب اس جانب پہلا قدم. اس بات پہ مجھے ایک سوال سوجھ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھوں. جی جی. سوال یہ ہے کہ ہم نے بات تو کر دی بھائی ڈس انفارمیشن سے نمٹے گی یہ انیشیٹو کہ آپ بچوں کو آئین پاکستان پڑھائیں گے، مگر کیسے، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ روشنی ڈالیے اس کے اوپر. اس دفعہ انفارمیشن منسٹری کی جانب سے 50ویں سالگرہ دستور کی، اس کے اوپر جو کچھ مجھے پیغامات، پبلک سروس میسیجز دیکھنے کو ملے، اس میں ایک سلوگن تھا جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، اور وہ تھا آئین کو جانیے، اپنے حقوق کو پہچانیے. تو یہ ایک اچھی مجھے مہم لگ رہی ہے بالکل. اور دیکھیں ڈس انفارمیشن کو کامبیٹ کرنے کے لیے. آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی نعروں کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کریں تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف جس چیز سے ہے، 2 چیزوں سے. جی چلیں آپ گنوا دیں. ایک تو یہ کہ پارلیمانی نہیں صدارتی نظام چاہیے. ایگزیکٹلی وہ بھی آئین سے جڑی ہوئی ہے نا بات، وہ سب سے بڑی. اور دوسرا اب سمجھ نہیں مجھے آتی کہ زیادہ تکلیف کا معاملہ جو ہے وہ کس دوسرا نام بتائیں نا. 18ویں تک. ایگزیکٹلی یہ 2 باتیں میرے ذہن میں تھی. ارے واہ، کہ صوبوں کو کیسے خود مختار. مجھے تعریف تو کرنے دینا. تو یہ تو بہت زبردست بات ہوگی. ہاں تو لیکن ان دونوں کا تعلق آئین پاکستان سے ہے. ایسا دستور جو کہ پاکستان بننے کے 25 سال کے بعد جا کر اس قوم کو ملا تھا، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی باہمی مشاورت سے بنا. 8 مہینے اس کا ڈرافٹ بنانے میں لگے، اور 14 اگست 1973 کو وہ نافذ العمل ہوا. آپ اٹھتے ہیں اور بحث ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے یا پریس کانفرنسز اور ٹویٹر کے اوپر؟ وہ حالات دیکھیں جب یہ آئین بنا تھا، ہم کس دور سے گزر رہے تھے. اس آئین نے یہ کیا، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ 4 صوبوں میں اس وقت، ٹھیک ہے نا، بسنے والے مختلف لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچرز سے تعلق رکھنے والے،
انہوں نے اتفاق کیا اس بات پہ کہ ہم ایک ساتھ اگر رہ رہے ہیں تو ان معاملات کے ان علاقوں کے عوام کے نمائندوں ایک ہی بات ہوگی نا، سیاست تو نمائندہ عوام ہی کا نمائندہ ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے اگری کیا، ایک سوشل کانٹریکٹ کی نئی صورت بنی، کتنا اہم ہے. اس کے لیے سیاستدان کی جتنی بھی تعریف کی جائے جنہوں نے مل بیٹھ کے یہ اس دور میں یہ آئین بنایا، جمہوریت کو میک شور کیا. جس وقت پاکستان دو لخت ہوئے کچھ عرصہ میں ہوا یہی تو تھا. کہہ رہا ہوں نا. اور ایک بات جب آپ بات کرتے ہیں نا 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور دیگر، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک آئین 1956 میں بھی ملا تھا، اور آج بھی ہمارے نصاب میں 1956 کے آئین کی ناکامی کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ باتیں ساری یاد رکھنی ایک کام چاہیے. کرتے ہیں، اب تاریخ کے جھروکوں سے ایسے ہی بولتے ہیں نا نکل آتے ہیں واپس اور ذرا حال کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دو چیزوں سے بہت تکلیف ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ کے جو انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے ایک پاپولسٹ نعروں کی، اس کی راہ میں جو سب سے بڑا سچ ہے وہ جمہوریت ہے، وہ آئین پاکستان ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ انسانی حقوق کے اوپر مکمل اتفاق جس کے چارٹر پہ پاکستان نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک تو ایک خاص کلاس ہے، ایک خاص کلٹ ہے جو پاکستان کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو چیز بھی نیٹو پاکستان کے نیٹو کے حقوق کو تحفظ دے رہی ہے وہ غلط ہے. آپ 18ویں ترمیم اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں وہ پرابلم ہے، NFC ایوارڈ میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو دیکھیں میرا خیال ہے ایک اور بھی اہم بات ہے، میں ایک جملہ بول رہے تھے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستانی جمہوریت کی تاریخ میں دو جو واقعات ہیں وہ کبھی نہیں بھلائے جا سکتے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت بہت زیادہ فائدہ ملا اور فیوچر میں بھی ملا. پاکستان کو ایک 73 کے آئین کا بننا اور ایک 73 کے آئین کو جو مسخ کیا تھا ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے، اس کو اس کی اصل شکل میں واپس لانا، اس کے سکن کے اوپر بات کرنا. یہی سیاستدان بیٹھتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا تو 58-2 بھی تو یاد ہی ہوگا سب کو. ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، تو یہ جو راز کی بات ہے اب راز کی بات نہیں رہی. اور وہ یہ کہ فرد واحد طاقت کا محور نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹلی، کہ وہ جب چاہے وہ. اچھا تو میں آپ کی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، دیکھیں میں آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا ہوں. نہیں، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ تو میں کہوں گی، آپ بات کیجئے. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ پروپیگنڈے سے اور ڈس انفارمیشن سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شہریوں کو کم از کم جتنی بھی آپ تعلیم دے سکتے ہیں، جتنے بھی بہت ہی لمیٹڈ ہے، لیکن جہاں تک بھی سلسلہ ہے ان کو یہ بتائیں کہ جمہوریت ان کے حقوق کی ضمانت کیسے دیتی ہے، جمہوریت ان کے حقوق کی حفاظت کیسے کرتی ہے، پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام ان کے حقوق کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کیسے کرتا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. ابھی PTI کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارا دستور انسانی حقوق کا مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، ایسا لکھا گیا ہے اس میں. فریڈم آف سپیچ کی مکمل وہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، آپ کو اسمبل ہونے کی بھی پوری آزادی ہے، آپ کو بات کہہ دینے کی آزادی ہے. کیا گزشتہ 4 برس میں ان ساری باتوں پر عمل ہوا تھا؟ ارے بھائی آپ یہ بات کر رہی ہیں، کیوں یہ میں سوال کیوں کر رہی ہوں؟ ہاں، ان کے دور اقتدار میں جتنا فریڈم آف سپیچ پر قدغن لگی، جس طرح سے لوگوں کو اسمبل ہونے کے معاملے میں جو کچھ بھی سہنا پڑا اور دیگر معاملات، یہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی تھی. ٹھیک، دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ کسی ڈکٹیٹر سے کم طور پہ بیہیو نہیں کر رہے تھے. دنیا کہہ رہی تھی خان صاحب کو پریڈیٹر آف فریڈم آف سپیچ، ٹھیک ہے. لیکن آج جب یہ پیٹرول بم سے حملے کرتے ہیں پولیس اہلکاروں پر، سیکیورٹی اہلکاروں پر، تو پھر یہ دنیا میں خطوط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. بھائی جان آپ پیٹرول بم سے زیادہ خطرناک ان کے کپتان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آئین توڑا. آئین شکنی جو
اس پر بات ہونی چاہیے. تو خط لکھتے ہوئے یہ بھی بتائیں نا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو جائے تو آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت بھی ساتھ ہی, ظاہر ہے وہ پارٹی کے رکن بھی ہیں ان کی, تو وہ جو آئین شکنی ہوئی اس پر بات نہیں ہونی چاہیے. بات سمپل سی ہے کہ ایک آنکھ نہیں بھاتا کسی پریڈیٹر کو, کسی آمر کو, کسی ڈکٹیٹر کو, کسی فیشسٹ کو آئین. کیوں؟ اس لیے کہ آئین اتفاق ہوتا ہے کسی بھی سماج میں پائے جانے والی اقلیتوں کی طرف سے, اعتماد کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اقلیت میں تھے, اقلیت میں نمبر میں کم تھے, نمبر میں کم ہے, ہم مائنورٹی ہیں, تو یہ آئین تحفظ کرے گا کہ اکثریت ہم پر غلبہ نہ پائے. پاکستان ہم نے حاصل اس بنیاد پہ کیا تھا, پاکستان بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اقلیت میں تھے اس وقت کے ہندوستان میں, تو ہمیں یہ خوف تھا کہ اکثریت, اور جو بہت حد تک درست بھی تھا. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا کے حالات کیسے, تو پاکستان بنا اس لیے تھا کہ اقلیت کو تحفظ دیا جائے گا. تو کیا اس کے حقوق کا تحفظ ہوگا؟ تو یہ ایک دستخط ہیں, ان اقلیتوں کے دستخط ہیں, یہ دستخط ہیں ان لوگوں کے, ان قوموں کے, ان کلچرز کے, ان مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگوں کے, جو یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہ کے ترقی کر سکتے ہیں, اور لیکن اس کے لیے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہے. دستور وہ سائبان ہے جس کے نیچے ریاست پنپتی ہے. ریاست عوام سے, یہ تو جس میں اشتہار کی بات کری تھی, پبلک سروس میسج کی, ریاست عوام سے, حق پارلیمان سے. حق پارلیمان سے, کیا خوبصورت نعرہ ہے یہ. اس کے اوپر ہم اچھا ابھی بریک پہ, اچھا میرا خیال تھا بریک پہ جانے لگے. اچھا لیکن گیسٹ کا تعارف کروا دیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ان سے بات کریں. تعارف میں کروا دیتا ہوں, بریک پہ آپ جائیے گا. جی, اس بہت ہی سینسٹیو, بہت ہی اہم اور ایک ایسے موضوع پر جس پر بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے, اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خالد بھٹی صاحب, جو صحافی ہیں, دانشور ہیں, بہت کام کیا ہے انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر, اور آئین, جمہوریت, اکانومی, ان تمام معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دستور کی, آئین پاکستان کی, جس کی 50ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خالد بھٹی صاحب, تو ان سے ایک سوال کرتے ہیں. شکریہ خالد صاحب. جی بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں لینے کا. مجھے خالد صاحب, جاننا میں یہ چاہوں گی کہ جیسے ایک پاپولسٹ رجیم ہوتی ہے یا کوئی پاپولسٹ شخص ہوتا ہے, تو اس کو سب سے زیادہ مسئلہ آئین سے ہوتا ہے, آزادیوں سے ہوتا ہے, شہری حقوق سے ہوتا ہے. جس ایک پولیٹیکل کیوس میں اس وقت پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش جاری ہے, ایسے میں نصاب میں آئین پاکستان کا ایک چیپٹر شامل کرنا کیوں ضروری ہے, اور یہ بتائیں کہ آئین کو پڑھنا اور پڑھانا ان حالات میں کتنا ضروری ہو چکا ہے. جی, اس کی سب سے زیادہ اہمیت تو دیکھیں اس بات کی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے, آپ کی معلومات ہوتی ہیں, آپ کی دسترس ہوتی ہے, آپ کو اس موضوع کے اوپر اتنا ہی کنفیوز کرنا یا دھوکہ دینا یا مس انفارمیشن کے ذریعے مس گائیڈ کرنا, مس ایجوکیٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو نصاب کا حصہ بنانے کی, اور خاص طور پہ جو آرٹیکلز کے وہ کانسٹیٹیوشن کے وہ آرٹیکلز جو براہ راست پاکستانی شہریوں کے آئینی, بنیادی انسانی, معاشی, سیاسی اور جمہوری حقوق سے متعلق ہیں, ان کو لازماً شامل کیا جانا چاہیے. ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے, اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے لوگوں کو, کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کون سا ہمیں روٹی دیتا ہے, جیسا کہ جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہمیں کون سا روٹی دیتی ہے. اصل میں آئین کچھ ضمانتیں آپ کو دیتا ہے. آئین مثلا پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ ایکسپلائٹیشن کی, آپ استحصال کی, آپ ظلم کی, جبر کی ہر شکل کا خاتمہ کریں گے پاکستان میں. استحصال جو ہے وہ جسمانی بھی ہے, استحصال جو ہے وہ معاشی بھی ہے اور سماجی بھی ہے. تو اگر آئین پہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. میرے خیال سے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے
کہ جو بیسک انفارمیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، آئین کے بارے میں، اس کو نصاب میں شامل کیا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کو چلانا کس طرح سے چاہیے اور یہ چل کیسے رہا ہے۔ بالکل۔ ایک سوال میں بھی چھوٹا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خالد بھٹی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، چونکہ ہم جس کانٹیکسٹ میں اس انیشیٹو کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نصاب میں شامل کر رہی ہے آئین پاکستان کو، وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہمیں گھیرا ہوا ہے ایک خاص پاپولسٹ نیریٹو نے، ٹھیک ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو مسخ کیا جائے، ڈسٹارٹ کیا جائے۔ ایسے میں جمہوری حقوق کا جاننا، جمہوریت ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈس انفارمیشن سے کمبیٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ آپ نے درست بات کہی ہے۔ دیکھیں نا، جتنا زیادہ پتہ ہوگا ہمیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں کیا تحفظ دیتا ہے، ہمیں کس بات کی گارنٹی دیتا ہے، کس چیز، کون سے ہمارے حقوق ہے جن کا وہ تحفظ کرتا ہے، تو اصل میں جو آئین کے اصل محافظ ہیں وہ تو پاکستان کے عوام ہیں، وہ تو پاکستان کا عام پاکستانی ہے۔ تو جتنا زیادہ اس کو انفارمیشن ہوگی، اس میں دیکھیں یہ نصاب میں شامل کرنا میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو جمہوری ہیں اور وہ چیمپئن ہیں جمہوریت کی، ان کو لوگوں کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے۔ ان کا بھی بہت اہم کردار ہے، نصاب میں بالکل شامل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ سب چیزیں تو شامل نہیں ہوں گی، لیکن آئین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے جو ورکرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ افیلیٹ ہیں، ان کو اس کے سے آگاہی دینی چاہیے، تاکہ یہ جو پاپولر نیریٹیوز ہیں، یہ جو حقائق کو مسخ کر کے لوگوں کی حمایت جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو مطلب یہ کہہ لیں آپ کے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنے نیریٹو کو قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے نصاب میں شامل کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اہم قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا کام صرف الیکشن لڑنا، الیکشن کمپین میں چند باتیں کرنا لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک تھرو آؤٹ جیسے راؤنڈ دی کلاک چیزیں چلتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیں، آئین کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اور آئین جو ہے، اور یہ غلط فہمی بھی دور کریں لوگوں کی کہ آئین صرف حکمران طبقے کے اختیارات یا حکمران اداروں کے اختیارات کے حوالے سے ہی مشتمل دستاویز نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی، آپ کے قیمتی وقت دیا آپ نے ہمیں، اس کے لیے آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ بہت ہی عمدہ گفتگو کہ ہماری نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ جو آئینی جو ایک آپ کہہ لیں کہ تعلیم ہے، اس کو دینا، اس پہ عمل کر کے دکھانا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام بھی ہو گیا تکے میں۔ دیکھیں میں یہ عرض کر لوں، پہلے مجھ سے پوچھے تو صحیح نا کہ وہ تکے میں اچھا کام کیا ہوا، وہ یہ کہ سب کو یہ علم ہو گیا کہ پاپولسٹ نیریٹیوز کے پیچھے چھپنے والے لوگ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ بغیر پاپولسٹ نعروں کے ان اصل باتوں کو سامنے لائیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہترین ملک بنانے کا ایک پرائس لیس چانس ہے۔ جیسا کہ خالد بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ آئین کے محافظ عوام ہیں، بالکل، تو میرا خیال ہے کہ محافظ کو وہ کس چیز کا محافظ ہے اس کے بارے میں تعلیم دینا پہلا فرض ہونا چاہیے۔ ایک اچھا آغاز کیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، اور آئی ہوپ کہ یہ نچلی سطح سے شروع ہونا چاہیے۔ ایک بات، تعلیم کا حق ہمارا دستور دیتا ہے، ہماری ریاست کا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے کہ تعلیم جب دی جائے تو، کیونکہ دستور میں ایک آرٹیکل یہ بھی ہے کہ ابتدائی تعلیم بچے کی مادری زبان میں ہوگی۔ یہ ایک بات ہے۔ آپ کو جیسے قائد اعظم کی ایک بہت مشہور تقریر ہے، انہوں نے یہ میک شور کیا کہ کیا کیا انسانی حقوق، کیا کیا آزادیاں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ملیں گی، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں مل پائیں۔ تو یہ موقع ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد، آگے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت پوری طریقے سے فنکشن کرے گی، اور آئین دیکھیں ٹھیک ہے، ریاست عوام سے ہے،
میں مانتا ہوں کہ عوام سے آئین بھی ہے، لیکن عوام کے حقوق کو میک شور کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے جو مہذب جمہوریتوں میں ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو عوام کا نمائندہ ہے، وہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کو چلنے دیا جائے، اس کو کام کرنے دیا جائے، اور عوام کے نمائندے سے بہتر عوام کے حقوق کا تحفظ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ تو پھر یہ پروگرام تو ختم ہونے والا ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ اینڈ پہ یہ سلوگن ایک دفعہ پھر دہرانا چاہیے کہ ریاست عوام سے اور حق پارلیمان سے۔ بالکل بالکل۔ اور ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی کہ یہ جو ایک ڈس انفارمیشن کا، ایک پروپیگنڈے کا ایک منظم طریقہ اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی، ان جھوٹی خبروں سے نمٹنے کا ایک بہترین طریقہ اپنے حقوق، جمہوریت کی اصل، آئین کی اصل کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو اس موضوع پہ ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی ایسے منظم جھوٹ کو اپنے تئیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے جس پر بات کیا جانا بہت ضروری ہے۔ بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے۔